تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے ابھی یوکرین نے مطلب جو حملہ کیا ہے رشیا کے اوپر، تو رشیا جو ہے ایک مطلب بھارت کا متر دیش ہے، اور رشیا صرف متر دیش ہی نہیں بلکہ ہم بھارت کے بچے یووا بزرگ سب کا مطلب جتنا ہمارا پیارا بھارت ہے اتنا ہی ہمارا پیارا رشیا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا تو پرسنل جو بھاونا یہی کہہ رہی ہے کہ رشیا کو تو اب 100% نیوکلیئر اٹیک تو کر ہی دینا چاہیے یوکرین پہ، ٹھیک ہے، بنا لاگ لپیٹ کا، لیکن مطلب اپنے لوگوں کی جو سرکشا ہے اس کو اپنے ہت میں رکھتے ہوئے، کیونکہ وہاں کا جو ہوا ہے رشیا کا، وہ اگر نیوکلیئر اٹیک رشیا یوکرین پہ کرے گا تو رشیا بھی لپیٹے میں آ جائے گا۔ تو مطلب اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اور اس پہ میں زیادہ گیان کیا دوں گا رشیا کو، یہ تو رشیا خود ہی اس چیز کو سمجھ بھی سکتا ہے، لیکن یوکرین کو اب سبق سکھانا بہت ضروری ہے، اور چاہے اس کو رشیا کو امریکہ سے بھیڑنا پڑے، چاہے تو یوروپ سے بھیڑنا پڑے، لیکن یوکرین اب سمجھ لو کہ حد کو پار کر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور رہی بات جہاں تک بھارت کی کہ مطلب بھارت ساتھ چھوڑ دے گا، اگر ایسا ہوا تو ایسا نہیں ہوگا کبھی۔ بھارت صرف زبانی جنگ میں جو بھی مطلب بول دے کہ مطلب کیونکہ بھارت خود ہی ایک نیوکلیئر پاور کنٹری ہے، تو ایک ذمہ دار دیش ہونے کے ناطے کرٹیسائز تو کرے گا رشیا کا، لیکن ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اور مطلب بھارت سرکار کی بات چھوڑو، یہاں تک کہ بھارت کا بچہ رشیا کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب رشیا ایک پاورفل کنٹری پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے، اور آگے بھی رہے گا، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رشیا اکیلا ہے، ٹھیک ہے، رشیا کے پیچھے بھی بہت سے دیش ہیں، کھل کے نہیں ہیں، کوئی نہیں کھل کے نہیں ہے تو، لیکن ہیں تو صحیح، اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور رشیا بھی باقی بہت کنٹری کی بھی وہ سہایتا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ اپنے لیے ہی لڑ رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت دیش کی سہایتا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف یوکرین سے ہی لڑ رہا ہے، وہ بھی بہت دیشوں کے مطلب اگینسٹ میں لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے پردے کے پیچھے سے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر یوکرین کے ساتھ اس کا چھڑا ہوا ہے جنگ تو صرف وہ یوکرین سے ہی لڑ رہا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے یوکرین کے پیچھے ناٹو کنٹری کھڑا ہے، اور سے ہی مطلب وہ جو ٹوٹل کنٹری ہے اس کے ساتھ رشیا جو ہے ایک ہی ساتھ لڑ رہا ہے، سمجھ لو ان سب کے ساتھ بھی ہے نا۔ تو ایسا ہے کہ رشیا کا توڑ نہیں ہے کسی کے پاس، وہ چاہے کچھ بھی کر لے، اور ایسا ہے کہ جب تک پوتین ہے تب تک تو یہ چیز سمبھو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پوتین جو ہے وہ مطلب خود ہی KGB کا وہ ایک ایجنٹ رہ چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ہلکے میں تو امریکہ یا کوئی بھی یوروپین کنٹری تو لے گا ہی نہیں، لیتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پوتین بول دے گا کہ آج ہوا نہیں چل رہی ہے تو سب بولو ہوا نہیں چل رہی ہے، ٹھیک ہے، بس ایسا ماحول بنا کے رکھا ہے پوتین نے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت ہو گیا اب، یہ مطلب دیش بھر دنیا بھر کے لوگوں کا سامان، اب مت سہو پوتین اپنا اپمان، میں تو یہی کہوں گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یوکرین جو اٹیک کیا ہے وہ نہ کہ رشیا کے بارڈر پہ کیا، رشیا کے بارڈر کے اندر 500 کلومیٹر اندر گھس کے اٹیک کیا ہے، اور یہ 4-5 سالوں میں یہ سب سے بڑا اٹیک ہے۔ تو بتاؤ، یہ جو ہے رشیا کو کیا سائلنٹ رہنا چاہیے؟ نہیں رہنا چاہیے، اور چھوٹے موٹے اٹیک بھی نہیں، سیدھے اس کو اپنے نابود کر دو، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت ہی تتر سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو نا، تو اس کو اب پوتین کو چاہیے کہ اس کو اب ڈھنگ سے سبق سکھایا جائے، ٹھیک ہے۔
ایسا نہیں ہے وہ کیونکہ وہ صرف رشیا کے لیے مطلب یہ یدھ نقصان دہ نہیں ہے، یہ باقی دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اس کو یا تو ختم کرو یا تو پھر اس چیز کو لے کے مطلب کمپرومائز کرو، جو بھی کرنا ہے. یہ تو میں تو نہیں کہتا ہوں کہ یہ یوکرین اور رشیا کے ہاتھ میں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ صرف اور صرف یہ رشیا کے ہی ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کمپرومائز کرنے اور مطلب سمجھوتا کرنے والے دن تو گئے. ٹھیک ہے، اب پوتن کو یہ بار بھی یہ چیز نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں یوکرین یہ بات مان لے گا تو میں روک دوں گا. نہیں، اب پوتن کو صرف اور صرف آرڈر دینا ہے کہ تم یہ نہیں کیا تو تمہارا یہ ایریا تم کھو دے گا، اور یہ نہیں کیا تو یہ ختم کر دوں گا، یہ نہیں کیا تو پورا ختم کر دوں گا. یہ چیز ہونا چاہیے. ترت یوکرین گھٹنے پہ آ جائے گا، ترت. سمجھ رہے ہو نا؟ تو میں اپنی باتوں کو یہیں پہ کہہ کے بس سماپت کروں گا، اور باقی سننے والے لوگوں کو، دیکھنے والے لوگوں کو دھنیہ واد.